بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ لاکھوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، ان کی آل اولاد پر، اہل بیت پر۔ آج کی بات بڑی مزیدار سی بات ہے۔ میں خود جس گھرانے میں نے آنکھ کھولی وہ گھرانہ سنی، اور سنیوں سے آگے اگر میں بات کروں تو بریلوی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میرے گھر میں میری والدہ نے کبھی بھی 11ویں کا ختم جو ہے یا 11ویں والے دن کھیر پکانا کبھی نہیں چھوڑی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میری کیفیت کیا ہوگی۔ بزرگوں کو ماننے والے ہیں، داتا صاحب، بابا فرید صاحب، ان مزاروں پہ میں خود کئی دفعہ گیا ہوں، اور ان لوگوں کا احترام میری دل میں ہے، میرے دماغ میں ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا وہ مقصد نہیں ہے یہاں پہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلائے۔ ہم پتہ نہیں کیوں بھول گئے کہ یہ دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ دنیا جو ہے وہ کمیونیکیشن میں یا موبائل کی ٹیکنالوجی میں یا اپنی باتوں کو پہنچانے، ایک دوسرے سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے 5G یعنی 5th جنریشن میں داخل ہو گئی ہے، اور ہم اب بھی تویز، دھاگے اور گنڈوں میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک مخصوص جو لوگ ہیں انہوں نے یہ پیری مریدی پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کے آئے۔ میں نے قرآن پاک بھی بڑا غور سے اس کا ترجمہ بھی کئی جگہ پہ دیکھا، بہت سارے علماء کو بھی ملا، تفاسیر بھی دیکھی، تو میری سمجھ سے تو یہ مطلب جو باہر ہے بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس کے بعد والے دور تک بھی بڑے لمبے عرصے تک یہ پیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ طریقت اور فلانا جو ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان میں بغیر پڑھے لکھے، بغیر نہائے دھوئے، بغیر آپ کوئی کام کیے ہوئے، موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے کی مجھے نہیں پتا کہ پہلے والے بزرگ جو تھے وہ کیسے تھے، وہ کیا تھے، مجھے نہیں پتا، لہٰذا میں ان کو باتوں کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا۔ میں تو اب کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، اپنے ارد گرد جو ہے اب کیا ہے۔ اب مجھے کوئی بہت سارے کہیں گے جی چھوڑے جی، آج کل ایسے ہے جی، فلاں ہے جی۔ بھائی میں 90%، 95% ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی اماؤنٹ نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ میں 90% ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں۔ کٹے شاہ، لوٹے شاہ، گھوڑے شاہ، بلبل شاہ، ٹریکٹر شاہ، پتہ نہیں کس کس قسم کے وہ ولی ہیں۔ ان کی جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی تصویریں آتی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آتی ہیں، تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید مہینہ ہو گیا، یہ 2 مہینے، 6 مہینے ہو گئے، نہائے نہیں آئے۔ او بھائی، اسلام جس کا سٹارٹ یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب یہاں پہ صفائی جو ہے وہ جسم کی صفائی بھی ہے، دماغ کی صفائی بھی ہے، دل کی صفائی بھی ہے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں آپ، یہ چیزیں ساری آتی ہیں صفائی میں۔ اور جو بندہ سال 2 سال نہاتا نہیں ہے، جس کو کلمہ صحیح نہیں پڑھنا آتا، جس کو بسم اللہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، جس کو نماز کا نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز ہے، بھائی کس طرح آپ مان لیں گے؟ اگر میں گناہگار ہوں لیکن میں پیری کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا۔ اور یہ پیر بڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پکھنڈ بنایا ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ محکمہ ہے جس محکمے میں آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، کوئی تعلیم دلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈے فرسٹ ایسے کرامات ان کی جو ہے نا وہ مشہور کر دیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ پیسے کے آگے۔ مطلب میں آج کل دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ اتنی مضحکہ خیز قسم کی مطلب جو آ رہی ہیں، وہ کلپس چل رہے ہوتے ہیں، پیر ناچ رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ناچ رہے ہوتے ہیں، عجیب قسم کی جو ہاتھ پکڑتے ہیں، کرنٹ لگتا ہے۔ اور بھائی یہ سب جاہلانہ باتیں تھیں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انگریز دور جو ہے، مطلب جو انگریز ہیں یا دوسرے ممالک کے لوگ جو ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ، وہاں پہ پیر نہیں ہیں۔ دعائیاں وہ ایجاد کر رہے ہیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی وہ ایجاد کر رہے ہیں، ہر چیز میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ ہم ان سے ہر مطلب جو ہے ہمارے لیڈر جتنے بھی پاکستانی اپنے مسلمان ممالک ہیں، آپ ان کا حال دیکھ لیں، ہم کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں۔ 57-58 مسلم ممالک ہیں، اور وہ سارے اس میں ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لہٰذا جنت جو ہے وہ ہمارے لیے کسی کو نہیں ملنی جنت۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی بھی کہ جنت کسی کو ملے گا۔ جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، شرک نہیں کرنی۔ اور آپ دیکھیں
کہ یہ جو پیر فقیر ملنگ بنے ہوئے ہیں یہ کتنا شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، جب آپ ان صفات میں وہ جو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان میں آپ مداخلت کریں گے اور وہ اپنے آپ میں لے کے آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں کروں گا، کچھ نہیں بھائی۔ آپ جب تک آپ بیسک چیزیں، اگلی اوپر والی تو چھوڑیں، جب تک آپ اسلام کی بیسک چیزیں جو ہیں وہ بیسک چیزیں نہیں آپ میں سے ہمیں نظر آ رہی تو آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ بشارت دیتے تھے کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں۔ ان کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی فلاں جنتی ہے، آپ یہ کریں وہ کریں جنتی ہے، تو وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ فضول باتیں ہیں اور یہ مسلمانوں نے، اور خاص طور پہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، چونکہ یہاں پہ ہندوانہ رسم و رواج بہت تھی، عجیب قسم کے طریقے اپنا لیے ہم لوگوں نے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے کہ ہندوؤں میں اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، سیون شریف ہے، کیا سیون شریف کے جو بزرگ ہیں وہاں پہ جو بھنگ پی جاتی ہے یا وہاں پہ چرس پی جاتی ہے تو وہ پیتے تھے؟ بتائیں مجھے۔ اچھا، کیا وہ ناچتے تھے؟ یہ کہاں پہ ہے یہ گھنگرو باندھ کے آپ نے ناچنا ہے؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ایسے جناب بے تکے بال ہیں سر پہ، ایسے داڑیاں بڑی ہوئی ہیں، دیکھ کے وحشت آتی ہے، اور یہ ہمارے دین کا ٹھیکیدار ہے۔ تو یہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہونا، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ یہ لوگ جو ہے لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، کوئی تویز تواز سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میں خود دعوت اسلامی سے مجھے ایک بہت لمبا عرصہ پیار رہا، ابھی بھی وہ آج کل میں نام نہیں لینا چاہتا، عجیب قسم کی کہانیاں۔ اور اسی طریقے سے حضرت غوث پاک ہیں بغداد والے، میں مانتا ہوں بہت بڑے بزرگوں کے، کیونکہ میں نے تو سنا ہی ہے نا۔ لیکن آج کل جناب ایک ہمارے وہ کوکب نورانی صاحب ہیں، ایک اور ہے، نام لوں اگر سمرباز صاحب ہیں، اس طرح کی وہ کہانیاں سناتے ہیں ایسی عجیب۔ ایک وہ مصباحی صاحب ہیں، اور بھی ہے کئی جن لوگوں جو پیر بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی کہانیاں اسی طریقے سے انڈیا کے کچھ ہیں جو حضرت غوث پاک کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یار شرم آتی ہے ان بزرگ کی، وہ جو بزرگ ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ آپ یقین کریں جس طرح کی آپ نے کہانیاں ان کے ساتھ منسوب کر دی ہیں، ان کو سن کے خوف آتا ہے۔ یقین کریں ان کو سن کے خوف آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ان کی عزت نہیں بڑھا رہے، یہ ان کی عزت نہیں ہے۔ یہ ساری کہانیاں جو بالکل بیس لیس اور کہانیاں پتہ نہیں کس نے بیٹھ کے لکھی ہیں، یہ طوطا مینا کی کہانیاں، اور لوگوں کو سنا کے واہ 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 کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بہت سارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس طریقے کے جو ہے وہ فکرے ڈھونڈتے ہیں، ایسے بیٹھ کے مترازہ باتیں کرتے کہتے آواز آتی ہے، کہاں سے آواز آتی ہے یار؟ کہیں سے نہیں آواز آتی۔ یہ سارے لفاظی ہے، یہ روٹی ہے۔ ہم نے محنت کرنی چھوڑ دی، بس مسلمانوں نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے اور دین کے ٹھیکیدار بن گئے، آسان راستے ڈھونڈتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں اور وہ اپنی پریشانی کے عالم میں ہم فرقہ در فرقہ ان میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ دوسرے ممالک جو اس وقت دنیا کا ان کو عروج ہے، ان سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہم اپنا جو ہے نا وہ مسلمان ممالک جو ہے وہ اپنے کئی ممالک جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں میں تو نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کا جو ہے جب وہ جس کو چاہتے ہیں وہ ڈنڈا مارتے ہیں، جس کو مرضی جو ہے وہ اپنے آگے ملک میں حکومتیں تبدیل کروا دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ابھی تک یہ پیری مریدی سے نہیں نکلے۔ لہٰذا یہ سب سے آسان طریقہ لوگوں نے ڈھونڈ لیا ہے پیری مریدی کا، کہ جناب پیر بن جاؤ، ایک ہرا کپڑا لے لو، بال بڑھا لو، ایسے جناب شراب وہ کیا نام بھنگ پینی شروع کر دو، چرس پینی سوٹا لگاؤ، ایسے جناب کہو جی ملنگ بن جاؤ جی، ایسے جناب وہ علی کرتے رہو۔ بھائی یہ سب ملنگ ہیں، یہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ڈھونگ مچایا ہوا ہے، ڈھونگر چایا ہوا ہے، اور یہ ڈھونگی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت والے دن ان سے پوچھے گا۔ وہ جو بندہ بیسک چیزیں، نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ بنیادی چیزیں ہیں بھائی۔ ہم آپس کے، مجھے یہ بتائیں، یہ جتنے بھی پیر مرید جتنے بھی ان پہ درباروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی جو گدی نشین ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یعنی وہ مر جاتے ہیں۔ ابھی ایک دن میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ گونگا پیر صاحب ہیں ادھر دیپال پور سائڈ کے، اس کا کتا مر گیا، اور اس کتے کو جو اب انہوں نے دفن کیا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں، اس کے لیے وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا چلے، آپ یہ کہہ لیں نہیں جی یہ غلط ہوا، جی ایسے جی فراڈ تھا، اور بھائی یہ ہو رہا ہے،
ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ان باتوں کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ یہ جہالت ہے، اور ایک مخصوص قسم کا گروہ ہے جو جہالت در جہالت جا رہا ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ میں خدا کی صفتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شرک معاف نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ اور جو ہمارے آپس میں معاملات ہیں، مجھے بتائیں کتنے جو ان کے جو مریدین ہیں ان لوگوں نے جو ہے وہ برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ تو یہ ہوتا نا، سیدھا کام تو یہ تھا کہ یہ سیدھا کام کرتے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں، ان کو چھوڑیں۔ یہ لوگوں نے ٹھگا بنایا ہے، آپ سے یہ پیسے مانگتے ہیں، آپ کے چندے سے یہ سارا چلتے ہیں، عجیب قسم کے ناچ کے جناب پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ناچ رہے ہیں، توتیاں باجے بج رہے ہیں، پیر صاحب مطلب جو ہے اچھا اس طرح کے ایک میں اور پیکج دیکھ رہا تھا بیٹھا، ایک پیر صاحب ہے، میں مطلب میرے پاس ہے، میں نے محفوظ کیے ہوئے کبھی مجھے ثبوت دینا پڑے تو میں دکھاؤں، تو میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں آ جائیں جی 500 روپے والے کسی نے مغفرت کی دعا کرانی ہو، سالے اور بھاڑ تو مغفرت کی دعا کرے گا، تو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تو نے، مطلب میرے مذہب کا اتنا مذاق اڑایا ہوا ہے، کہہ رہا جی آ جائیں جی میرے پاس اور بھی 500 روپے والے کسی نے مغفرت کی دعا کرنی ہو تو مجھے یہ کام نہیں، اگر آپ کے پاس 500 روپیہ نہیں ہے آپ 200 300 بھی دے سکتے ہیں، 250 بھی دے سکتے ہیں، آ جاؤ، مجھے یہ کام آتا نہیں ہے مغفرت کی، میرے پاس کلپ ہے، دیکھ کے شرم آتی ہے یار کہ یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا مذہب ہے، اتنا آسان ہو گیا یہ مذہب۔ اور بھائی یہ مذہب وہ ہے جنہوں نے روزے رکھ کے جنگ بدر لڑی تھی، 313 جو ہے وہ 1000 کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے بے عثمانی کے، اس طرح کی قربانیاں مانگتا ہے یہ مذہب جو ہے، یہ مذہب نہیں ہے کہ آپ پیروں، عجیب بات ہے یار، مرید کا والد مر جائے تو اس کے لیے ختم، وہاں بھی مرید کے پیسے، اور پیر صاحب کا والد مر جائے تو اس کا عرس، وہاں بھی مرید کے پیسے، حد ہوگی یار۔ پیر ہیں وہ جناب کروڑا پتہ اربوں پتی بن جاتے ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے، اتنی بڑی جائیدادیں ہیں، اور مرید ہے وہ سالہ جو ہے وہ تویز داغے مانگتا پھرتا رہتا ہے، اور وہ بس یہی ہے پیر صاحب کی خوشنودی ڈھونڈتا رہتا ہے، سارا فراڈ ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ دھندا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امیر کرتے ہیں اور آپ کا بیڑا گرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس سے بچائے اور یہ پیری مریدی سے باہر نکلے، محنت کریں، اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، تب آپ آگے بڑھیں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے یار کہ اس ویڈیو کو پسند ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور میری رہنمائی کریں۔ میں کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں، لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، بکس پڑھ سکتا ہوں بڑی اچھی طریقے سے، ہر لینگویج کو پڑھ سکتا ہوں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں جو میں نے کی ہیں وہ مطلب اس پہ اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ارد گرد ہیں، اور یہ لوگوں کو روکنا ہمارا فرض ہے، ہم پہ فرض ہے یہ چیزیں، یہ میرے دین میں نئی چیزیں جو ہیں وہ داخل ہو رہی ہیں، تو ان کو روکنا ہے ہم نے، اور یہ ہم پہ فرض ہے یہ، اور یہ اس کو ضرور آپ لائک کریں، پسند کریں اس کو جناب آپ۔ السلام علیکم جی۔